ہم نے ذبح کیا اور میری بیوی نے ایک سا جو کا آٹا تیار کیا ہے، لہذا آپ اپنے چند ساتھیوں سمت ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں فرمایا، اے اہل خندق، بے شک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا، لہذا تم سب چلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، تم اپنی ہنڈیا نہ اتارنا اور روٹی پکانا شروع نہ کرنا یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ اب میں واپس اپنے گھر کو لوٹ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو اپنے ساتھ لیے تشریف لے آئے۔ میں سیدھا اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے کہا، آج تم ہی رسوا ہوں گے۔ میں نے کہا، میں نے تو وہی کیا جو تم نے کہا تھا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آٹا لے کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہنڈیا کی طرف متوجہ ہوئے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرمایا، ایک اور روٹی پکانے والی عورت کو بلا لو جو تمہارے ساتھ روٹی پکائے، اور اپنی ہنڈیا سے پیالوں میں سالن ڈالتے جاؤ اور اسے نیچے نہ اتارنا۔ لوگوں کی تعداد 1000 تھی، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان سب نے کھایا اور پھر بھی کھانا بچا ہوا تھا۔ اور وہ جب واپس لوٹے تو ہماری ہنڈیا ابھی پہلے کی طرف جوش مار رہی تھی اور روٹی بدور پکائی جا رہی تھی، یعنی نہ سالن ختم ہوا نہ آٹا۔ یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہ متفق